بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ کئی ساری ویڈیوز اپنے چینل پر آپ دوستوں کے سامنے پیش کیے تاکہ تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اس سے مستفید ہو جائیں۔ مختلف امراض پر مختلف نسخے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی چند اہم باتیں، چند اہم اشیاء آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جن چیزوں سے آپ کی قوت، آپ کی طاقت اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی یعنی خوشحال زندگی خراب ہو رہی ہے، ان اشیاء کو بیان کروں گا۔ یعنی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی غذائیں آپ کی طاقت کو، آپ کی صحت کو یعنی ہمیشہ کے لیے بحال کرتی ہے، اور کون سی غذائیں آپ کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو جس دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں اکثر نوجوان مرد و خواتین ان کے مختلف امراض ہے اور مختلف طریقوں سے وہ پریشان ہے، مختلف امراض کا شکار ہے۔ تو مردانہ طاقت اور قوت اس کو تباہ کن یعنی اس کو تباہ کرنے والی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھنی ہے کہ وہ کون کون سی غذائیں ہیں۔ سب سے پہلے جتنے نوجوان ہیں ان کے جو مزاج ہوا کرتے ہیں، تو نوجوانوں کے اکثر مزاج گرم ہوا کرتے ہیں، ان کے مزاج میں گرمی کی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو جب گرمی ہوتی ہے تو نوجوان ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، وہ چٹپٹا کھانے کھاتے ہیں، کڑھائی اور اسی طرح مچھلی، سموسے، پکوڑے، چاٹ، بریانی اور اسی سے ملتی جلتی کباب وغیرہ، یہ چیزیں جب استعمال کرتے ہیں، سرخ مرچ کی کثرت جب یہ استعمال کرتے ہیں تو اندر خون کے اندر یعنی گرمائش کی کثرت پہلے سے ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ گرم غذائیں، تیز مسالے دار چیزیں جب یہ کھائی جاتی ہیں تو نوجوانوں کے جسم کے اندر ایک تیزابی یعنی عضلاتی مادہ پیدا ہو جاتا ہے، خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، تری ختم کم ہو جاتی ہے، اور ان کے جسم میں عضلاتی یعنی وہ عضلاتی مریض بن جاتے ہیں، خشکی کے مریض بن جاتے ہیں۔ تو خشکی کے علامات کیا ہے؟ معدے میں جلن، پسینے کی کثرت اور پیشاب میں جلن، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبض کا ہو جانا، پیٹ کا سخت ہو جانا، سر پر ہر وقت بوجھ کا ہونا، یہ تمام علامات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ کے جسم میں خشکی کا غلبہ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کچھ نوجوان وہ ہوتے ہیں کہ جو سردی کے حامل ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے حامل ہوتے ہیں، اعصابی مریض ہوتے ہیں۔ تو اعصابی مریض جن کے پیشاب کا رنگ وائٹ ہوتا ہے، کثرت سے آتا ہے، بار بار آتا ہے، تو ان مریضوں کے لیے صحت کو بحال رکھنے کے لیے مچھلی کا استعمال کرنا چاہیے ہے، چکن یعنی مرغی کا استعمال کرنا چاہیے ہے، سموسے، پکوڑے، کباب اور مسالے دار اشیاء کا استعمال کرنا، کھٹی چیزوں کا استعمال کرنا، اس سے ان کی طاقت بحال ہوگی، کیونکہ ان کے مزاج میں سردی اور تری پائی جاتی ہے۔ تو اب ان کی طاقت کو یہ تمام چیزیں جو گرم مزاج والوں کے لیے نقصان کا سبب ہے، یہی چیزیں ٹھنڈے مزاج والے مریض جب کھائیں گے تو ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی، ان کے لیے صحت کا ذریعہ بنے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ گرم مزاج والے کیا کریں؟ تو گرم مزاج والوں کے لیے جتنے بھی میرے دوست ہیں، اگر انہیں اپنی طاقت کو بحال کرنا ہے تو ان کو جو غذائیں میں اس وقت چند آپ کے سامنے بتا رہا ہوں،
ان غذاؤں کو استعمال کریں اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبزی کا استعمال کثرت سے کرنا ہے، اور سبزی میں پھر لوکی، ٹنڈے اور اسی طرح توری وغیرہ اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور آپ نے گوشت میں بکرے کا گوشت استعمال کرنا ہے، اور بکرے کے سری پائے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑے کا گوشت یعنی سرے پائے جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ سری پائے اصل میں اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ سری پائے کا جو گوشت ہوتا ہے یا اس کا شوربہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو یاد رہیں کہ سری پائے کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے۔ تو گرم تر کا معنی یہ کہ یہ خشکی والوں کے لیے، گرمی والوں کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان مند نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست اپنی ٹائمنگ کو یا اپنی طاقت کو یا اپنی جسمانی قوت کو بحال کرنا چاہے، جو گرمی کا شکار ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ سری پائے کا استعمال کریں، چاہے وہ بکری کے ہو، چاہے وہ مرغی کے ہو، چاہے وہ بڑے کے ہو، لیکن سری پائے ہو، کیونکہ اس میں لیسدار مادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ آپ نے سری پائے کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اپنی ٹائمنگ کو دیکھیں کہ ٹائمنگ میں کتنا آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، اور اگر کوئی جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کو جسمانی طور پر فائدہ مند یعنی اس چیز سے فائدہ ہوگا، اور اگر کسی کی قوت مردانہ کمزور ہے تو آپ کی مردانہ قوت کو بھی بحال کرے گا۔ یہ آپ نے احتیاط کرنے ہیں کہ آپ نے گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، سادہ غذا کی طرف آنا ہے۔ آپ نے یعنی لیسدار چیزیں استعمال کرنی ہیں، جو گرم مزاج والے ہیں، لیسدار چیزوں کا استعمال کریں، اس سے آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ آپ کی صحت کے لیے یہ ساری غذائیں مفید ثابت ہوں گی۔ لیکن اگر آپ یعنی ڈرائی فروٹ وغیرہ اپنا چٹپٹا کھانے کھائیں گے تو اس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹھنڈے مزاج والے ہیں ان کے لیے جو اشیاء میں نے بتائی، چکن، کباب، سموسے، پکوڑے وغیرہ، سرخ مرچ کا کثرت سے استعمال کرنا، یہ ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسی موسم یعنی سردی کے موسم میں ٹھنڈے مزاج والے جو اعصابی مریض ہیں، جن کو پیشاب بار بار آتا ہے، شوگر ہے، وہ چواروں کا استعمال کریں، یعنی کوپرے کا استعمال کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بادام کا استعمال کریں ان کے ساتھ ملا کر کے، تو ان کی طاقت کو، ان کی ٹائمنگ کو وہ مزید بحال کرے گی۔ تو آپ نے اپنی صحت کے لیے دوا سے زیادہ یعنی غذا پر توجہ دینی ہے، کیونکہ غذا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، جتنے میرے دیکھنے والے دوست ہیں ان کے لیے یہ میرا اہم پیغام ہے کہ دوا سے زیادہ کردار جو ہیں وہ غذا کا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں دوا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوا وہ تمام مسائل کا حل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پرہیز اور غذا کو اختیار کرنا یہ بھی صحت کے لیے نجات اور سکون کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی صحت کے لیے یعنی ہر موسم اور ہر مزاج آپ نے اپنا مزاج دیکھنا ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے۔ اگر آپ کے پیشاب کا رنگ وائٹ ہے اور بار بار آ رہا ہے تو آپ کا مزاج اعصابی ہے یعنی ٹھنڈا ہے، معدے میں جلن نہیں، قبض نہیں، تو آپ کا مزاج اعصابی ہے، ٹھنڈا ہے، آپ گرم اشیاء کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے پیشاب کا رنگ زرد ہے یعنی پیلا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، گرم چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جب آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے، اس پر غور کریں گے تو آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ اور مردانہ امراض پر اکثر دوستوں سے یہ سنا بھی گیا ہے، اور کئی مریض میں نے ایسے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مردانہ طاقت یا ٹائمنگ یا دوسری قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فائدہ نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مریض کے معدے کی اصلاح نہیں ہوا کرتی ہے،
قبض رہتا ہے، بدہضمی رہتی ہے، معدے میں جلن رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات مردانہ طاقت بھی متاثر ہوا کرتی ہے۔ تو معدے کی اصلاح کرنا یہ بھی آپ پر لازم ہے کہ معدہ آپ کا درست ہو، جب جا کے نسخہ کام کرے گا۔ اگر آپ کا معدہ درست نہیں تو آپ پر ہو سکتا ہے کہ اچھا سے اچھا نسخہ بھی آپ پر فٹ نہیں آئے، کیونکہ معدہ یہ الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، جڑ کہا جاتا ہے۔ آپ کا معدہ ہی درست نہیں تو آپ کو نسخے سے فائدہ کس طرح ہوگا؟ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو میں نے اپنے دوستوں کے لیے بطور ایک یعنی غذا کے طور پر پیش کی کہ آپ نے غذا کون سی لینی ہے، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس یعنی جو میں نے تدابیر بتائے آپ اس پر عمل کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال میسج میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت پر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔